بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے تخت پر بیٹھا اور میرے سامنے ایک آئینہ تھا۔ میں نے اس آئینے میں دیکھا تو اپنے بچپن، جوانی اور بادشاہی کے دن تک کا نقشہ میرے سامنے گھوم گیا اور پھر مجھے اپنی آخری منزل قبر میں نظر آئی۔ میں نے سوچا کہ یہ گھڑی بہت مشکل ہے اور امتحان کڑا ہے اور ممتحن اتنا سخت کہ وہ کسی کا لحاظ نہیں کرے گا، لہٰذا اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ رونما ہوا۔ ایک نہایت باتمکن شخص پہرے کے باوجود دربار شہنشاہ میں گھس آیا اور اس کی شکل پر اتنا روب تھا کہ اس کو روکنے کی جرت نہ ہوئی۔ روایت میں ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ وہ فقیر کے بیس میں آنے والا شخص بادشاہ کے تخت کے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا: بادشاہ سلامت، آپ ایک طرف ہو جائیں، میں مسافر ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، میں یہاں ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا: بابا، آج ہم نے ایک سرائے تعمیر کی ہے، آپ اس میں جا کر آرام کریں۔ اس فقیر نے پوچھا: یہ کون سی جگہ ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ یہ تخت ہے۔ پوچھا: کس کا تخت ہے؟ فرمایا: میرا تخت ہے۔ پوچھا: اس سے پہلے کس کا تھا؟ فرمایا: میرے باپ کا۔ پوچھا: اس سے پہلے کس کا تھا؟ فرمایا: میرے دادا کا۔ فقیر نے کہا کہ پھر یہ بھی تو ایک سرائے ہے جہاں ایک بادشاہ آتا ہے اور ایک جاتا ہے۔ یہ کہہ کر فقیر چلا گیا اور حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اس چکر میں پڑ گئے کہ واقعی یہ تخت تو ایک سرائے ہے۔ 2-4 اور واقعات پیش آئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تخت چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی اور حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے بادشاہی چھوڑ دی ہے، اب کیا کریں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: علم حاصل کریں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ یہ دنیا کی محبت تو تمام خطاؤں کی جڑ ہے، تو ہم نے اس پر عمل کیا اور تخت چھوڑ دیا۔ پوچھا: اے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، آپ نے کتنی حدیثیں پڑھی ہیں اور ان پر کتنا عمل کیا؟ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے اور فرمایا: آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علم کی ضرورت نہیں، آپ اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کریں۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فقیر اختیار کر لی۔